ہے تو یہاں پہ اس کے اوپر تھوڑی سی ہم بات کریں گے. آلدو سورہ انبیاء میں ہم کر چکے ہیں اسی طرح کی آیت پہ بات کہ سمپلی یہاں پہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ ذکر سے مراد ایک تو قرآن بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. آپ نصیحت بھی اس کو لکھ سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو قرآن سے فرار حاصل کر رہے ہیں تو یہ دراصل ان کا فرار جو ہے وہ ان کے جس کو کہتے ہیں نا کہ ان کے اپنے نقصان میں اضافہ کر رہا ہے. قرآن ان کے بھلے کے لیے آیا ہے, ان کو نفع پہنچانے کے لیے آیا ہے, تو ان کا فرار کسی سے نہیں ہے بلکہ اپنے نفع اپنے بھلے سے ہی ان کا فرار ہے اگر یہ اس سے قرآن سے فرار حاصل کر رہے ہیں. یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں ان کا ذکر ہے اور ان کو کیا ہو گیا, یہ اسی سے منہ موڑ ہے. تو قرآن ان کی اپنی کتاب ہے, لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میجورٹی جو آج لوگ ہیں ان کا جو قرآن کے ساتھ نگلیکٹ کا معاملہ ہے, قرآن کے ساتھ بے اعتنائی کا معاملہ ہے, وہ کتنا کامن ہے ہمارے معاشرے میں, ہمارے اپنے مسلمان معاشرے میں. ہم تو ویسٹ کی بات ہی نہیں کر رہے. ہمارے اپنے معاشرے میں آپ دیکھ لیے کتنے لوگ ہیں جن کو کوئی طلب ہے قرآن کے کورس کرنے کی, کتنے لوگ ہیں جن کو کوئی طلب ہے اللہ کا ذکر کرنے کی, قرآن کی مجلسوں میں جانے کی. زیادہ تر تو اس چیز سے کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے, وہ اس چیز میں اپنا وقت نہیں لگانا چاہتے, نہ اس کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں, نہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ قرآن میں ان کا اپنا ذکر ہے, ان کے اپنے بھلے کے لیے نصیحت موجود ہے, ان کے اپنے مسائل و پرابلمس کا حل ہے. اور جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ آ جاتا ہے, اور ایسا طریقہ جو اللہ کے پسندیدہ طریقہ ہے, اللہ کی رضا کا طریقہ ہے, اور اپنے مسائل کا حل اس کو ملتا ہے. اس کے علاوہ مسائل کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے, انسان کے اندر پیشنس آ جاتا ہے, انسان جو ہے صبر سیکھتا ہے. بڑے بڑے مسئلے جو ہے وہ آخرت کے مسئلے کے آگے انسان کو چھوٹے لگنے لگ جاتے ہیں, کیونکہ اسے آخرت کا غم لگ جاتا ہے. تو دنیا کا غم, دنیا کی لالچ, دنیا پرستی ختم ہو جاتی ہے. تو بڑے ہی انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ریفارم ہو جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ بھی بات ہے کہ جب ہم قرآن کھولتے ہیں تو یہ بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن میں کسی دوسرے عالم کی اس کی عالم جو ہوتا ہے نا, کوئی اور عالم کی بات اللہ نہیں کر رہا, کسی اور مخلوق کی بات نہیں کر رہا, کوئی اور کائنات کا ذکر نہیں کر رہا, کہ ہم کمپریہینڈ ہی نہیں کر پا رہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا. یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا قیامت میں اللہ تعالیٰ میں نے قرآن کھولا, وہ تو آپ پتہ نہیں کن لوگوں کا ذکر کر رہے تھے, پتہ نہیں کون لوگ تھے. آپ دیکھیے یاجوج ماجوج یا اس طرح کی جو ذکر بھی آیا ہے نا, جو کہ ہمیں کچھ ایگزیکٹلی کچھ چیزیں ایسی ہیں نا ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا ان کے بارے میں, تو کتنا کم ہے ذکر. سارا کچھ تو ہمارے بارے میں, ہم انسانوں کی بات ہے. پچھلے بھی انسانوں نے کیا نافرمانی کی تو وہ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں. تو سب کچھ تو ہمارا ہی ذکر ہے, انسان کی اپنی فطرت کی جو حیثیت ہے, جو حقیقت ہے, اس کا ذکر ہے. اور اس لیے بھی ریمائنڈر ہے, وارننگز ہیں کہ ہم اچھا بھول گئے, پرانا سبق یاد ہے, دوبارہ سے یاد کر لو, دوبارہ لوٹ آؤ, پلٹ آؤ اللہ کی طرف. تو بات یہی ہے کہ اگر ہم اس اپارچونٹی سے جو ہماری زندگیوں میں کسی نہ کسی صورت میں اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ضرور انسان کو ایک نہ ایک دفعہ تو ضرور دیتا ہے. تو اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو ایک گولڈن اپارچونٹی سے ہم اپنے ہاتھ دھو دیں گے. اور دیکھیے زندگی تو ایسے بھی گزر رہی ہے, ویسے بھی گزر رہی ہے, بہت تیزی سے. دنیا کی تو آبادی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسی ہولناک طریقے سے, جو ابھی وائرس کی صورت میں آپ دیکھیں لوگ مر رہے ہیں. ہمارے اپنے نظروں کے سامنے آج کا دن ہم دیکھ رہے ہیں. ایسا آج کے دن سے میری مراد ہے کہ یہ وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں. تو کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے, انہوں نے کبھی سوچا ہوگا؟ کوئی کہیں گھومنے گیا ہوا تھا, کوئی کہیں, آپ کروز میں دیکھیے کتنے لوگ وہاں پھنسے پڑے ہیں, کروز میں بیٹھے, انہوں نے کبھی سوچا ہوگا؟ کروز میں تو جو جاتا ہے پیسہ بھی اتنا ہوتا ہے اور جاتا بھی وہاں پر اپنے انٹرٹینمنٹ اور عیش کے لیے جاتا ہے. انہوں نے سوچا ہوگا ہم پہ کیا آگے آنے والا وقت ہے. تو اسی طرح ہم اپنا سوچیں کہ ہم جو یہ ذکر سے منہ موڑے ہیں, ہوز نیکسٹ, ہماری بھی کبھی باری ہو سکتی ہے. ضروری نہیں اللہ نہ کرے کہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ کوئی بیماری سے, لیکن ویسے بھی جب لکھی موت آ جائے گی, جو بھی طریقے سے آئے گی, ضروری تو نہیں سب ایک ہی طریقے پہ اس دنیا سے جائیں گے. جس بھی طریقے سے ہماری موت لکھی ہے ویسے ہی ہم جائیں گے. تو یہ ہے کہ یہ ایک وارننگز بھی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی, کہ جب دنیا میں انسان ایسا حال دیکھے, ایسے مسائل دیکھے, ایسی آزمائشیں دیکھے, تو تب تو لوٹ آئے نا, تب تو اس غفلت سے جاگ جائے, تب تو جو ہے اس ذکر سے جڑ جائے. جتنا اللہ سے جڑے گا, جتنا زیادہ اللہ سے اپنے آپ کو باندھے گا, اتنا نفع ہے دنیا کا بھی آخرت کا بھی.